کائنات، عالم، جہان ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ آج بھی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ہم پوری کائنات کا صرف تھوڑا سا حصہ مشاہدہ کر پائے ہیں، اور اس میں ان گنت راز اور عقل کو دنگ کر دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ کائنات کے لاتعداد رازوں میں سے آج میں آپ کو صرف 5 رازوں کے بارے میں معلومات دوں گا۔ تو آئیے میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنات کے 5 عجیب و غریب رازوں میں سے پہلا راز ہے، کائنات میں ہر سال ہر کہکشاں میں 3 ستارے بنتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس میں دماغ کو حیران کرنے والی کون سی بات ہے کہ ہر سال میں صرف 3 ستارے بنتے ہیں ایک کہکشاں میں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو چلیے ہم ذرا حساب کتاب کرتے ہیں کہ اگر ایک کہکشاں میں 3 نئے ستارے بنتے ہیں تو پوری کائنات میں ایک سال میں کتنے ستارے بنیں گے؟ پتا ہے کہ پوری کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں؟ اب تک دیکھی جانے والی کائنات میں 2000 ارب کہکشائیں موجود ہیں، یعنی ہر سال پوری کائنات میں 6000 ارب نئے ستارے وجود میں آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک سال میں 3,15,36,000 سیکنڈز ہوتے ہیں، تو اگر 6000 ارب ستاروں کو سیکنڈز پر تقسیم کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک سیکنڈ میں 1,90,000 ستارے بن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ہم زمین پر پیدا ہونے والے بچوں کا حساب لگائیں تو وہ نکلتا ہے 4 بچے فی سیکنڈ، جبکہ ستاروں کی فی سیکنڈ بننے والوں کی تعداد ہے 1,90,000۔ اور یہ بھی اندازہ اب تک دریافت شدہ کائنات کا ہے۔ حقیقت میں کتنی کہکشائیں ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو ہے نا یہ حیرت انگیز راز یا فیکٹ؟ اب آتے ہیں ہم دوسری حیرت انگیز حقیقت کی طرف، وہ ہے قطبی ستارہ یا پول سٹار۔ قطبی ستارہ صرف شمالی نصف کرہ میں واقع ہوتا ہے، جنوبی نصف کرہ پر رہنے والے لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ ہم سبھی ستاروں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم زمین کے تقریباً مرکز میں واقع ہیں، جبکہ آسٹریلیا جیسے ملک سے یہ ستارہ نظر نہیں آئے گا اور آپ اسے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سے قطبی ستارہ آپ کو شمال کی طرف نظر آئے گا، مگر کینیڈا، فن لینڈ اور شمالی روس سے اگر آپ شمال کی طرف اس کو ڈھونڈیں گے تو یہ نہیں ملے گا، بلکہ ان ممالک سے یہ ستارہ آپ کے سر کے اوپر ہوگا، اور شمالی پول کے قریب واقع ممالک سے یہ ستارہ بالکل عین سر کے اوپر نظر آئے گا۔ قطبی ستارہ کے متعلق ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آج جو قطبی ستارہ ہمیں نظر آتا ہے اس کا نام ہے پولورس۔ یہ ستارہ ہمیشہ سے ہمارا قطبی ستارہ نہیں رہا ہے، بلکہ زمین کی گردش کی وجہ سے ستارے بدلتے رہتے ہیں۔ آج سے 12,000 سال قبل الفا ستارہ ہمارا قطبی ستارہ ہوتا تھا، اور آج سے تقریباً 8,000 سال بعد دینب ستارہ اس کی جگہ لے لے گا، اور پھر 13,000 سال بعد ویگا ستارہ ہمارا قطبی ستارہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین فضا میں بالکل سیدھی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے محور پر 23.4 درجے ترچھی ہو کر سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ان قطبی ستاروں کے درمیان زمین کو ایک چکر مکمل کرنے میں 26,000 سال لگتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کائنات اسی طرح چلتی رہی تو پھر 26,000 سال بعد پولرس ستارہ ہی ایک بار پھر ہمارا قطبی ستارہ ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم تیسرے فیکٹ کی جانب۔
ہم کائنات میں 22 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ جی، کائنات کا تیسرا یہ راز ہے کہ ہم کائنات میں 22 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ اگر آپ صوفے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ جی، یقین نہیں آ رہا تو چلیے حساب کتاب کرتے ہیں۔ ہماری زمین اپنی محور کے گرد 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اتنا تیز تو کوئی مسافر جہاز بھی نہیں چلتا۔ پھر ہماری زمین سورج کے گرد 1,60,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ یعنی زمین کی دو رفتاریں ہیں، ایک ہے اپنے ایکسل اپنے محور کے گرد اور ایک ہے سورج کے گرد۔ ٹھیک ہے جی، تو مزید آگے بڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سورج اپنے خاندان یعنی ہماری زمین، ہماری مشتری، عطارد، جوپیٹر، پلوٹو وغیرہ وغیرہ یہ سب ستاروں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد 7,92,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہا ہے۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں رکتی، بلکہ ہماری ملکی وے کہکشاں بھی کہکشاؤں کے ایک بڑے جرمٹ کے گرد 22 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ یعنی ہم اگر زمین پر کھڑے بھی ہیں تو پھر بھی ہم کائنات میں 22 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ اور سیکنڈ میں اگر بات کی جائے تو 600 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ تو اگر آپ کے والد صاحب آپ سے کہیں کہ بیٹا کچھ کیا کرو، کیوں فضول بیٹھے رہتے ہو، تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ محترم ابا جان میں تو 600 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کر رہا ہوں۔ تو ہے نا یہ ناقابل یقین بات۔ اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ چوتھا راز یہ ہے کہ ہمارا خلا ایک دم سنسان اور خاموش ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے۔ زمین پر جو ہم ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں تو اس کا واسطہ بنتی ہے ہماری ہوا، اور چونکہ خلا میں ہوا نہیں پائی جاتی اور نہ کوئی اور واسطہ، لہذا ہم خلا میں کوئی آواز بھی نہیں سن سکتے اور نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ اگر خلا باز ایک دوسرے سے چلا کر بھی بولیں گے تو ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اسی لیے خلا باز جب خلا میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ریڈیو فریکوینسی والے آلات استعمال کرتے ہیں، جس طرح آج ہم وائی فائی کے سگنل کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اس طرح خلا میں بھی خلا باز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر خلا میں کوئی ستارہ پھٹ بھی جائے تو ہم اس کی آواز نہیں سن پاتے، بلکہ اس کی روشنی کے ذریعے صرف اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جی، پانچویں اور آخری حیران کن جو بات ہے وہ ہے سورج کا رنگ۔ زمین سے تو یہ ہمیں سرخ یا پیلا یعنی یلو نظر آتا ہے، مگر خلا سے یہ ہمیں صرف سفید نظر آئے گا۔ اس کی وجہ دراصل ہماری فضا کی تہیں ہیں کہ جب سورج کی روشنی ان سے ٹکرا کر منعکس ہوتی ہے تو پریزم ایفیکٹ یا منشور کے اثرات کی وجہ سے یہ زیادہ تر سرخ رنگ سے بدل جاتی ہے اور ہمیں سورج پیلا یا صبح شام کے وقت سرخ یا زرد نظر آتا ہے۔ مگر چونکہ خلا میں نہ تو ہوا ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ماحول پایا جاتا ہے، اس لیے سورج ہمیں زمین سے بھی بہت زیادہ سفید رنگ میں نظر آتا ہے اور بہت زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ خلا بازوں کو بھی سورج کو دیکھنے کے لیے گولڈن رنگ کے شیشے والے ہیلمٹ دیے جاتے ہیں جو سورج کی سیدھی تیز شعاؤں کو برداشت کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔